بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حفیظ اللہ حاضر خدمت ہے. نیا پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک بہت ہی خصوصی مہمان کے ساتھ. ناظرین، صحت کے معاملات جو ہے نا ہوتے بڑے گھمبیر ہیں، اور وہ معاملات اگر پورے جسم میں سے آنکھ کے ہوں، کیونکہ آنکھ جو ہے ایک رشتہ ہے نا، ایک تعلق ہے دنیا کے درمیان اور انسان کے درمیان. وہ ہے بہت چھوٹی سی دو آنکھیں نظر آتی ہیں. کچھ لوگوں کی ذرا بڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے تو پورے شاعر جو ہے نا شعر کہہ دیتے ہیں، گانے گا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر گانے میں، ہر شعر میں آنکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے. آنکھوں سے تیر چلا دیے، آنکھوں سے یہ کر دیا، آنکھوں سے دل توڑ دیا، آنکھوں سے بے رخی دکھا دی. پتہ نہیں آنکھوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے ذمے کون کون سی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. لیکن جو آنکھوں کا معاملہ اگر کسی آئی سرجن سے پوچھیں یا آئی اسپیشلسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بہت ہی پیچیدہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں بے تحاشا روشنیاں کا جو ہے مختلف فریکوینسیز ہیں. اس میں سے ایک پرٹیکولر خاص فریکوینسی کو انسان کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. اور جب وہ دیکھتی ہے تو وہ پارٹ آف، کیا میں کہتا ہوں، کتنے اسمال پارٹ آف سیکنڈز میں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے دماغ تک لے کے جاتی ہے. دماغ سے اس کو جو ہے کمانڈ ملتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ وہ ایکشن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جب تک صحیح ہیں تب تک تو بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ معاملات بگڑتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں جن کے معاملات صحیح ہیں، جن کے پاس آنکھیں بھی ہیں اور آنکھوں کے ساتھ بینائی بھی ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بینائی نہیں ہے. یا تو وہ ہیں جن کے پاس پہلے بینائی تھی، ان کی بینائی اب چلی گئی ہے، یا چونکہ شاید پیدائشی طور پہ ہی نابینا تھے. آج میں اسی پیچیدہ معاملے، کیونکہ آنکھیں خود ایک بہت پیچیدہ معاملات ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم کردار ہے وہ آنکھ کا پردہ، جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں. تو آج میں بات کروں گا ریٹینا کی ڈیزیز کے حوالے سے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں بہت کم ڈاکٹر ہیں. مطلب آٹے میں نمک بھی شاید تھوڑا زیادہ ہوگا، یہاں تو اس سے بھی کم ریٹینا کے اسپیشلسٹ بہت کم ہیں اس ملک میں، اور شاید دنیا بھر میں بہت کم ہوتے ہیں. ریٹینا، آپ کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہیں ان کا ریٹینا جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. اور بہت سے پرابلم ہوتے ہیں جس میں ریٹینا ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، آنکھوں کا پردہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے. اور میکولر ڈی جنریشن کی پرابلمس ہیں. فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے اکثر سوالات کیے ہوتے ہیں. اور ریٹینا سے حوالے سے جو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پرابلم ہے تو اس وقت ہم براہ راست ہمیشہ کی طرح موجود ہیں آپ کے گھروں پہ. آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات. صرف درخواست یہ ہے، کیونکہ بہت کالز آتی ہیں اور آپ کی جتنے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے میرا دل کبھی بھی نہیں چاہتا میں کسی کی کال ڈسکنیکٹ کرواؤں یا نہ لوں. لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ظاہر بات ہے کہ کچھ کالیں لینی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی کالز نہیں مل پاتی ہیں. تو اسی لیے میں درخواست یہ کروں گا کہ ریٹینل ڈیزیز کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آج ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج میرے پاس بہت اچھے ریٹینل ایکسپرٹ موجود ہیں. نمبر ہے 35305778 اور 79. کراچی سے باہر کے ویڈیو سے میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. آئیے آج کے ماں سے تعارف کراتا ہوں. اس ملک میں یہ خوش نصیبی ہے کہ اس ملک نے بہت اچھے ڈاکٹرز دیے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جس طرح سے سیالکوٹ کے ہمارے اسپورٹس کا سامان اور سرجری کا سامان مشہور ہے نا، پاکستان کے ڈاکٹرز پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو باہر گئے، وہاں سے سیکھا، ایکسپرٹیز لیں. پھر آپ کو پتہ ہے باہر ڈاکٹروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، بہت پیسہ ہے باہر. لیکن سب کچھ چھوڑ کے جو اپنے ملک میں آ جائے اور اپنے ملک کے لیے کام کرے تو وہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ایک ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریٹینل ایکسپرٹ ہمارے یہاں بہت کم ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ اینڈ ویٹرو ریٹینل سرجن. کیونکہ آنکھ پہلے صرف ایک آئی اسپیشلائزیشن ہوتی تھی، اب تو ہے آنکھ کے اندر بھی 8 قسم کی اسپیشلائزیشن ہے، تو اس میں ریٹینل اسپیشلائزڈ ہے یہ. شہزاد آئی ہاسپٹل، اور شہزاد آئی ہاسپٹل کا جب نام آئے گا تو اس ملک کے ایک لیجنڈ ڈاکٹر ہیں جن کی یقین کریں میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے. ڈاکٹر شہزاد، جن کو آپ تمام لوگ بخوبی اچھی طرح سے واقف ہیں، اس پروگرام میں اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے ہونہار صاحبزادے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے آئی ڈیزیزز کیوں چوز کی؟ صاف سی بات ہے، میرے فادر آئی اسپیشلسٹ ہیں. جب ان کو دیکھا کہ کس طرح وہ مریضوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طرح کی وہ چینج لا سکتے ہیں کسی کی زندگی میں، تو وہ ایک بہت انوائٹنگ چیز تھی میرے لیے. کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے کلینک میں جاتا تھا جب میں چھوٹا تھا، کہ کچھ عورتوں نے کبھی یا کچھ آدمیوں نے اپنے پوتوں کو نہیں دیکھا، اپنے نواسیوں کو نہیں دیکھا.
اور جب ان کی آنکھیں ٹھیک کی گئیں تو وہ پہچان بھی نہیں سکے اپنے پوتوں کو، کیونکہ ان کو تو پتہ دیکھا ہی نہیں تھا، وہ آواز سے پہچانا، تب جا کے پہچانا کہ ہے کون. تو ان کی زندگی جو ریولوشنائز ہوئی ہے صرف سائٹ کی وجہ سے. پھر ایک بار میں نے خود کن پٹی باندھ کے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے ہی کمرے میں گھومنے کی کوشش کی، تو مطلب نہیں کر سکتے آپ اور میں نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا علاج کرنا یہ جو ہے بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. دیٹ واز فار می دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. تو ایک فادر کی بلیسنگ تھی، ان کی گائیڈنس بھی تھی، اللہ کا شکر، اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ آج کچھ بن کے بہت بہت بڑی بات ہے. پہلی بات یہ کہ نو ڈاؤٹ، ویسے اگر ڈاکٹر شہزاد مجھے فائنل ایئر میں ہوتے نا، میں اگر ہمارے ٹیچر تو شاید آج میں بھی آئی اسپیشلسٹ ہوتا، کیونکہ آپ کے فادر ہیں اتنے اچھے کہ ان کو وہ ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اگر ہم بات کرتے ہیں ریٹینا کی، تھوڑا سا لوگوں کو، کیونکہ ایک عام آدمی کو تو صرف آنکھوں کا پتہ ہے، اور آنکھوں کی بڑی آنکھیں اور خوبصورتی اور بے رخی یہ زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. آنکھوں کا جو تھوڑا سا انیٹمی ہے تھوڑی سی بتا دیں. آنکھوں ریٹینا ہوتا کہاں پہ ہے یہ؟ دیکھیے آنکھ جو ہے وہ ایک تقریباً 2.5 سے 3 سینٹی میٹر کی بڑی سی ایک بال ہے، جو سب سے سامنے جو شیشے میں ہم جو دیکھتے ہیں، اس کو ہم آنکھ کی پتلی کہتے ہیں، اس سے بھی آگے ایک شیشہ ہوتا ہے، وہ کارنیا اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر کانٹیکٹ لینسز لگائے جاتے ہیں. جو کالے رنگ کی جو ہے وہ تو وہ شیشے کے پیچھے وہ آئرس ہے، جو آنکھ کا رنگ ہے. جو شیشہ ہے اس کے اوپر، اچھا اوکے، جو سامنے کا ٹرانسپیرنٹ جو ونڈو ہے وہ کارنیا ہوتا ہے. پھر اس کے پیچھے یہ پیوپل ہے، آئرس ہے. اس کے پیچھے لینز ہے جو بہت کچھ فوکس کر رہا ہوتا ہے. لینز کے پیچھے پھر ایک جگہ ہوتی ہے، خالی جگہ، جہاں پر جیل ہوتا ہے، وٹرس جس کو کہا جاتا ہے. اور پھر آنکھ کا پردہ ہوتا ہے جس کو ریٹنا کہتے ہیں. آنکھ کا پردہ جو ہے یہ ایک سنیما اسکرین کی طرح ہے. تو جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ کارنیا اور لینز کے تھرو امیج جا کے ریٹنا پہ بنتی ہے، اور پھر ریٹنا سے وہ آپٹک نرو کے تھرو جا کے دماغ میں پروسیس ہو کے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں. تو ریٹنا از پرابلی دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دی آئی، جس میں اگر باقی سب کچھ ٹھیک ہے اور ریٹنا اڑا ہوا ہے تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. باقی ہر چیز کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، کارنیا کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، لینز ریپلیس ہو سکتا ہے. ریٹنا کا ابھی یہ کچھ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں دنیا میں، مگر ابھی اس کا ٹرانسپلانٹیشن نہیں آئی ہے. تو تبھی جب ریٹنا کی ڈیزیز شروع ہوتی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو وقت پہ اس کو ڈائگنوز کیا جائے، اور وقت پہ اس کا علاج کیا جائے. کیونکہ ایک بار گیا تو گیا، کیونکہ نروس کی طرح irreversible loss. ڈاکٹر صاحب میں وجوہات جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہیں جو کہ ریٹینا کو ڈیمیج کرتی ہیں یا ایک انسان کو نابینا بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کالر ہیں. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. کال پہ کوئی موجود ہے؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی شاہد پنڈی سے بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب جی جی جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، میرا یہ کویسچن ہے کہ یہ جو نائٹ بلائنڈنس ہوتا ہے، جو رات کے یا اندر آتا ہے، جسے کہتے ہیں مغرب کے بعد یا اندھیرے میں نظر نہ آنا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اور دوسرا، اس کا پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ریٹینا پگمنٹوزا کی بات کریں. بالکل. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو. ٹھیک ہے ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج ریٹینل ڈیزیز کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حارث شہزاد صاحب. مزید باتیں کریں گے، جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.